السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گی جو ہمارے لیے زندگی میں ایک بہت بڑا سبق ہے، جو ہم لڑکیوں کے لیے، جو ہمارے جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کی نافرمان ہوں، جو ماں باپ کو کہنا نہ مانتی ہوں اور ان کو پل پل یہ اذیت دیتی ہوں کہ ہم اب بڑی ہو گئی ہیں اور ہم اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ تو جہاں کوئی میری اس بات کو سن رہا ہے، وہ اپنے جاننے والوں کو یہ ویڈیو بھیجے۔ کیا خبر کسی کی بیٹی نافرمان ہو اور اس کے ذہن میں یہ الفاظ سن کر اپنے ماں باپ کا احترام جاگ اٹھے، اور کوئی ماں باپ جو اپنی بیٹی کو بیٹھ کے رو رہے، جو ان کی آنسوؤں کی ذمہ دار ہیں، انہیں اپنی شرمندگی، اپنی حرکتوں پر ندامت ہو اور وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں اور ان کا کہنا مانیں۔ یہ کہانی سعودی عرب میں رہنے والے ایک خاندان کی ہے۔ حالانکہ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے، وہاں رہنے والے مسلمان ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کا روزہ اور میرے رب کا وہاں گھر ہے۔ وہ زمین ایک پاک زمین ہے، وہاں پر پڑنے والے قدم اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے رب کی دہلیز پر قدم رکھے اور ہمیں رب نے اپنے گھر بلایا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کعبہ کو دیکھنے کا بار بار ہم سب کو شرف بخشے۔ یہ کہانی وہاں پر رہنے والے ایک خاندان کی ہے، ایک خاندان جنہوں نے اپنی نازو پلی بیٹی کو بڑے ہی عیش و آرام، سکون اور محبت سے جوان کیا۔ وہ بیٹی جب جوان ہوئی تو اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ جیسے آج کل کی لڑکیاں ہیں، وہ فون پر، فیس بک پہ لوگوں سے باتیں کرتی ہیں اور ان کے ساتھ عجیب تعلقات رکھتی ہیں۔ اس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک امریکن لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد کر لیا، اور جبکہ ابھی یہ فاصلے ہی تھے تو اس نے اس بات کو سوچا کہ کیوں نہ ان فاصلوں کو مٹا کر تو خود کو ایک رشتے میں باندھ لیا جائے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے ماں باپ سے نافرمانی کا ارادہ کر لیا اور انہیں کہا کہ میں ایک امریکن لڑکے کے ساتھ، جو کہ غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہر شریف ماں باپ کی طرح اس کے بھی ماں باپ نے اسے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے ہی مذہب میں شادی کریں گے، وہ تو ایک غیر مسلم ہے، اسے کیا پتا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، عورت کو 4 پردوں میں رکھا جاتا ہے، عورت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن اس نے ان سب باتوں کو ایک کتاب میں لکھی ہوئی لمبی تحریر کی طرح پڑھا، اور ایک آنکھوں سے پڑھا اور کانوں سے نکال دیا۔ اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی ماں باپ کی مرضی کے خلاف اس لڑکے کے پاس چلی گئی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا اسے گئے ہوئے، اس کے ماں باپ ایک صدمے میں چلے گئے۔ جوان بیٹی نے ماں باپ کی عزت کو پیروں تلے روند کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ ماں باپ جنہوں نے بڑے لاڈ اور نازوں سے اپنی بیٹی کو جوان کیا تھا، اس نے جوانی کے تیش میں آ کر اپنے ماں باپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی کو مٹی میں ملا دیا۔ اس کے ماں باپ بہت دکھی تھے، انہوں نے اس گھر کو فروخت کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ بیٹی کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا زندہ ہے یا مر گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے نے اسے چھوڑ دیا۔ جیسے کہ انگریزوں میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب ایک انسان سے ایک چیز کا مطلب پورا ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ لوگ کاروباری ذہن رکھتے ہیں۔ جب تک جو فائدہ چیز دیتی رہے تب تک اسے اپنے پاس رکھو،
جب تک وہ آپ کو کمائی دیتی رہے یا آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتی رہے، اس کے بعد اسے کسی ایسی جگہ بھیج دو جہاں اس کی ضرورت ہو، جیسے کہ سیکنڈ پیئر۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بیچاری، شاید اسے بیچاری کہنا بھی صحیح نہیں، پر اس نے غلط فیصلہ کیا جس کی سزا شاید اس نے بھگت لی۔ اور یہ سزا صرف اس لیے نہیں تھی کہ اس نے ایک غلط انسان کا انتخاب کیا تھا، بلکہ یہ سزا صرف اس لیے بھی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اور ماں باپ کی آہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں، اور وہ بستی بستی بھی نہیں بس سکی، بلکہ اجڑ کر اپنے ملک سعودی عرب واپس آئی۔ جب اس نے اپنے گھر پر دستک دی تو وہاں سے ایک خاتون باہر آئی۔ اس نے کہا کہ آپ کون؟ جب اس لڑکی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو میرے ماں باپ رہتے تھے۔ اس نے کہا تمہارے ماں بھی یہاں رہتے ہوں گے، یہاں اب ہم رہتے ہیں، تمہارے ماں باپ نے یہ گھر ہمیں فروخت کر دیا اور وہ یہاں سے چلے گئے، ہم نہیں جانتے وہ کہاں گئے۔ بہرحال اس سن کر بہت غمزدہ ہو، رونے لگی تو اس خدا ترس خاتون کو اس پر ترس آیا اور وہ اپنے گھر کے اندر اسے لے گئی۔ اس کو صوفے پہ بٹھایا، پانی پلایا، تسلی دی، اور اس کو کہا کہ ہم تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کریں گے، لیکن تمہارے ماں باپ گئے کہاں، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور تم اتنے عرصے سے کہاں تھی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے ماں باپ نے یہ گھر بیچ دیا، اور انہوں نے تم سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا، نہ اپنے نئے گھر کا تمہیں ایڈریس دیا، اور نہ تمہارے پاس ان کا کوئی فون نمبر ہے۔ یہ سب باتیں سن کر اس لڑکی کے ذہن میں ساری باتیں گھومنے لگیں، اور اس نے اسی بے بسی کے عالم میں اس خاتون کو اپنی دکھ بھری درد بھری کہانی سنا دی۔ جب اس خاتون نے اس کی یہ کہانی سنی تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا بیٹی تم نے غلط تو کیا، اور ایک ماں باپ جو کہ اپنی ہی نظروں میں گر گئے، کہ انہوں نے اپنی ہی تربیت پر سوال اٹھا لیا کہ شاید ہماری ہی تربیت میں شاید کمی رہ گئی، وہ اس گھر کو چھوڑ کے نہ جاتے تو کیا کرتے۔ خیر، اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے۔ اب وہ لڑکی شکل و صورت میں اچھی تھی، اور جب اسے یہ دھوکہ مل گیا تھا تو اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، کاش میں اپنے ماں باپ کی بات مانتی تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ بھی ہوتا اور میں خوش بھی ہوتی۔ اس کے بعد وہ خاتون جس نے اسے تسلی دی، دلاسا دی، وہ ایک جوان بیٹے کی ماں تھی۔ اس کے بیٹے کا نام حسن تھا۔ اس نے جا کے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، کیوں نہ ہم اس لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں، اسے سہارا مل جائے گا اور ہمیں ایک اچھی سوچ رکھنے والی بیٹی مل جائے گی، اس بات میں کوئی حرج نہیں، اور خدا کے گھر میں اس چیز کا بڑا اجر ہے، تم دیکھنا خدا تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ بیٹا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، اس نے کوئی بھی سوال کیے، کوئی بھی انکار کیے، ان کی بات کو مان لیا۔ اس لڑکی کی اور اس لڑکے کی شادی ہو گئی، وہ دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ وہ گھر والے بڑے اچھے تھے، انہوں نے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں نہ کبھی اسے کوئی دھوکہ دیا، نہ کوئی اسے سوال کیا، اور نہ ہی اسے کبھی گتانا دیا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ زندگی گزرتے گزرتے ہی وہ لڑکی 2 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ جب وہ لڑکی ماں بنی تو اس کی ساس نے کہا کہ بیٹا، اب ماشاءاللہ سے تم صاحب اولاد ہو گئی ہو، اور ماشاءاللہ سے اللہ نے تمہیں 2 بیٹوں سے نوازا ہے، تو کیوں نہ رب کے گھر میں شکر گزاری کا جذبہ لے کر اس کے گھر میں حاضری دی جائے۔ یہی سوچ کر اس خاندان نے مل کر اس سال حج کرنے کا سوچا۔ حج کی، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کا دن آ گیا۔ حج کے دن تھے، حج ہو رہا تھا، نمازی رواں دواں تھے، نمازیں ہو رہی تھیں، وہیں اس کا بڑا بیٹا وہاں سے بھاگنے لگا، اس کی ماں اس کے پیچھے بھاگنے لگی
کہ اتنا ہجوم ہے میرا بیٹا کہیں گم نہ ہو جائے۔ تھوڑی سی دور گئی تو اس کا بیٹا ایک خاتون کی گود میں لیٹ کر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تھوڑا سا پاس گئی تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، چہرے میں آنسو گر رہے تھے آنکھوں سے، اور زبان کوئی لفظ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ گود کسی اور کی نہیں، اس کی اپنی سکی ماں کی تھی، جس نے اپنے نواسے کو دیکھ کر اسے اس بچے پر پیار آیا اور اس نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خون خون کو کھینچتا ہے، تب اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ میرا اپنا ہی خون ہے، پر اس نے اسے بٹھا لیا اور اسے پیار کر۔ بیٹی نے کانپتی ہوئی آواز سے اپنی ماں کو آواز دی۔ جب ماں نے مڑ کر دیکھا تو ماں کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی مجھے یہاں ملے گی؟ اور واقعی رب کے گھر میں سب بچھڑے مل جاتے ہیں۔ یہ بات اس بیٹی نے ثابت کی اور رب نے اپنے کاموں کو سچا کر کے دکھایا۔ اس نے اپنی ساری آپ بیتی اپنی ماں کو سنائی اور اس کی گود میں سر رکھ کر اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور اپنی ماں کو راضی کیا اور اپنے رب کو بھی راضی کر لیا۔ جب رب راضی ہو گیا تو بچھڑی ماں بھی مل گئی، بچھڑا باپ بھی مل گیا اور زندگی کی تمام خوشیاں بھی مل گئی۔ انہوں نے اسے اس کی غلطی پر معاف کر دیا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اور اس کی ساس سے مل کر اس کی ماں نے بہت اس کا شکر ادا کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹی کو رہنے کے لیے چھت دی اور اسے بڑا مان دیا۔ میں آپ کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار اسی طرح آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔